غلامی اور بندگی اختیار کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا آقا کون ہے، کیسا ہے۔ اسی کو ہمارے بہت سارے لوگ معرفت الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور معرفت الہی کی شاید سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ کی صفات بھی معلوم ہو، اس کی مرضی اور نامرضی بھی معلوم ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اس کی مرضی پوری کرنے کی صورت میں وہ ہم سے کیا معاملہ کرے گا، اور اسی مرضی کے خلاف جینے سے اس کو کیا معاملہ کرے گا۔ اس تعریف کو آپ سامنے رکھیں تو دراصل پورا قرآن معرفت الہی کی تعلیم ہے، اس لیے یہی باتیں بتاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ لیکن معرفت کے معنی صرف معلوم ہونے کے نہیں، بلکہ اس طرح پہچاننے کے ہیں، اس طرح آدمی اپنے بیٹے کو یا اپنے باپ کو پہچانتا ہے، جب پہچانتا ہے تو پھر اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس سے تعلق بھی رکھتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس سے شکر گزار بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے تعلقات ہیں جو اس سے جنم لیتے ہیں۔ تو ایمان مضبوط ہوگا اور یہ تعلق مضبوط ہوگا اگر ہم اچھی طرح اس بات کو پہچان لیں کہ وہ ہمارا رب مالک و رازق کون ہے، جس کو ہمارے دل پر بھی حکومت کرنی چاہیے اور ہماری معاشرے اور سوسائٹی کے اوپر۔ اللہ کی بے شمار صفات کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور ان کو اس نے اسماء الحسنی کہا ہے، نام سے رکھا ہوا نام، بلکہ ہر نام ہمیں اپنے رب کی ایک پہلو سے متعارف کراتا ہے۔ ان سب کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان سب میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مختلف پہلوؤں سے بار بار آتی ہیں، اور جن کا شعور، جن کا احساس، جن کی معرفت اور جن کا ذائقہ اور لذت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک اس کی رحمت اور ربوبیت ہے، دوسرے اس کی قدرت ہے، تیسرے اس کا علم اور ہمارے ساتھ قربت ہے، اور چوتھے اس کی کبریائی ہے۔